السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تعلق رہے یا نہ رہے، انسان کا اور اس کے راز کا احترام ضرور رہنا چاہیے۔ اکثر معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی مرد اور عورت شادی کرتے ہیں اور کسی وجہ سے نباہ نہیں ہو سکتا، تعلق ٹوٹ جاتا ہے، وہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں، تو پھر جدا ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے کے عیب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے اور ان کے راز کا بھی احترام نہیں کرتے۔ لوگوں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے میں مرد اور لڑکی اپنی سہیلیوں کے سامنے اس سابقہ شوہر کے جتنے بھی عیب ہوتے ہیں ان کو فاش کر دیتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، مرد کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، عورت کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حدیث پہ عمل کرنا چاہیے کہ جو بھی کسی کی عیب پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں کو چھپا دے گا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اس طرح تمہارے افعال میں ان کے افعال کا رنگ پیدا ہو جائے گا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم کی تلاش کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ ارسطو سے کسی نے کہا کہ میں نے تمہارے بارے میں کسی معتبر آدمی کو غلط باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، تو ارسطو نے اسے جواب دیا، غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کسی بیماری میں مبتلا ہو یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو یا کسی بھی طرح کے ڈپریشن کا شکار ہو، اگر وہ قرآن کریم کی اس آیت پہ غور و فکر کرے گا تو اسے کوئی بھی بیماری، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت تنگ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر یہ بندے کا یقین ہو، بندے کے اندر یہ توکل پیدا ہو جائے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اگر مجھ پہ کوئی مصیبت آ رہی ہے تو وہ میرے درجات بلند کرنے کے لیے آ رہی ہے، اگر مجھ پہ کوئی بیماری آ رہی ہے تو میرے گناہوں کو مٹانے کی وجہ سے آ رہی ہے، اگر بندہ یہ سوچ پیدا کر لے تو وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احبہ، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا دنیا میں وہ جن سے محبت کیا کرتا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں یا شرابیوں اور زانیوں سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھنے والوں سے محبت کرتے ہیں یا نماز کو ترک کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں؟ اور یہاں پہ یہ بھی غور و فکر کریں کہ جو آدمی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کل قیامت کے دن بھی اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں دنیا میں چاہیے کہ نیک لوگوں کے ساتھ محبت رکھیں، ان کے طور طریقے اپنائیں اور ان کے ساتھ رہیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں یہ سعادت میسر ہو۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے گا وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ الفاتحہ ہر مرض کی شفا ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں کسی طرح کی بھی کوئی بیماری ہو تو ہم سورہ فاتحہ کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے یا ویسے ہی اپنے بدن پہ دم کریں تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے ہمیں صحت عطا فرمائے گا، ہمیں بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی تلاوت کرنے میں وہ ماہر ہے تو وہ کرامن کاتبین اور اطاعت گزار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس سے مشقت سے پڑھتا ہے، یعنی اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، تو اس کے لیے 2 اجر ہوں گے۔ پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاری قرآن سے کہا جائے گا، قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت میں درجات چڑھتا جا، تیرا آخری درجہ وہی ہوگا جہاں پہ آیات مکمل ہوں گی، یہاں پہ آخری آیت ختم ہوگی۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے یا قرآن کریم کو حفظ کرتا ہے تو اس کا بڑا ہی درجہ ہوگا۔
جب وہ الف لام میم سے شروع کر کے والناس تک پڑھتا رہے گا تو ہر آیت کے بدلے جنت میں اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، اور جب وہ آخری آیت پڑھے گا تو وہاں پہ اس کا درجہ مکمل ہو جائے گا۔ پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور وہاں پہ بیہودہ اور لغو گفتگو کرتا رہے، اور پھر جب وہ وہاں سے اٹھنے لگے اور وہاں پہ یہ دعا پڑھ لے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو وہ مجلس سے اٹھتا ہے تو وہاں پہ جتنی اس سے لغزشیں ہوتی ہیں، بیہودہ گفتگو اس سے ہوتی ہے، بیہودہ باتیں ہوتی ہیں، تو وہ ساری کی ساری معاف کر دی جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں، اور جب بھی کہیں محفل میں بیٹھیں یا اپنے دوستوں میں بیٹھیں یا فیملی ممبر کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں تو وہاں پہ اٹھنے سے پہلے اگر ہم یہ دعا پڑھ لیں تو ہماری ساری بری باتیں جو ہیں وہ معاف کر دی جائیں گی، ہماری لغزشیں معاف کر دی جائیں گی۔ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر وہ سنی سنائی بات آگے پہنچاتا پھرے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی خبر دے تو ہم پہلے پوری تحقیق کر لیں کہ کہیں وہ خبر جھوٹی نہ ہو، کیونکہ ہم اگر جھوٹی خبر آگے پہنچا دیں گے تو ہماری لوگوں میں بدنامی ہوگی۔ تو کوئی اگر ہمیں خبر دے ہم پوری تحقیق کر لیں، اور جب پوری تحقیق کے بعد ہمارے علم میں یہ بات آ جائے کہ یہ خبر سچ ہے، یہ خبر مصدقہ ہے، تو پھر اس خبر کو آگے پھیلائیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے پہلے اس کو خوش رکھیں جسے آپ شیشے میں دیکھتے ہیں، کیونکہ زندگی میں آپ کا خیال آپ سے بہتر کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اچھی سوچ کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے، لہٰذا اپنی سوچوں کو اچھا رکھا کریں۔